بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ واقعہ معراج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس واقعے میں اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان نہ کرو، میری حمد و تسبیح بند کر دو، آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو، میری فرمانبرداری کا کولا اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے سور کو موقف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روح کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ حکم ربی ہوا کہ اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ، اور جبرائیل جا کر ایسی سواری میسر کی جو آج تک کسی شہنشاہ کو میسر نہ ہوئی۔ ماہ رجب کی 27ویں رات کتنی پرکیف رات ہے۔ نصف رات ہونے کو ہے کہ یکایک آسمانی دروازہ کھلتا ہے، انوار و تجلیات کو سمیٹے حضرت جبرائیل فرشتوں کے جھرمٹ میں جنتی براق کے لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب ہیں۔ حضرت جبرائیل ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں کہ اگر اٹھایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے، اسی وجہ سے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا ہے۔ حضرت جبرائیل نے ان کے قدموں کو چوما اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور دریافت کرتے ہیں کہ اے جبرائیل، کیسا آنا ہوا، اور عرض کرتے ہیں کہ خدائے بزرگ و برتر کی جانب سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لے چلیے کہ زمین سے لے کر آسمان تک مشتاق دید کا ہجوم باندھے کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر پر جانے کی تیاری کی، اور اس موقع پر حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس آنے والے آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا، اور میرا سینہ چاک کرنے کے بعد اور میرا دل نکالا اور سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب میں سینہ اقدس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ حضرت جبرائیل نے سینہ چاک کر کے ان کی قلب کو آب زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر امامہ باندھا گیا۔ یہ امام حضرت آدم کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ 40,000 ملائکہ ان کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نور کی چادر پہنائی گئی، زبرد کی نعلین مبارک پاؤں میں زیب تن کی گئی، یاقوت کا کمر باندھا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل نے رکاب سنبھالی، حضرت میکائیل نے لگام تھام لی، حضرت اسرافیل نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام قاسبی فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف، اور فضا درود پاک سے گونج اٹھی اور درود پاک کی فضا میں سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ نوریوں کی یہ نوری برات اور سبز و شاداب وادیوں میں سے سفر کرتے ہوئے وادی بسا میں پہنچتی ہے جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل اتر کر کہتے ہیں، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ کی قبر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ سرخ ٹیلے کے قریب حضرت موسیٰ کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی بیت المقدس بھی آ گیا۔ 1,24,000 انبیاء استقبال کے لیے بے قرار اور بے چین کھڑے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر تشریف فرما ہوئے، جسے باب محمد حضرت جبرائیل ایک پتھر کے پاس آئے اور اس پتھر میں انگلی مار کر سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں، قدسی سلام دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل اذان دے رہے ہیں، اور تمام انبیاء صف در صف انتظار میں کھڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے تشریف فرماتے ہیں۔
تمام انبیاء کی موجودگی میں 2 رکعت نفل ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سرخم کیے ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کے جرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اوپر آسمان میں لایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں پر نگاہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر براق کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا اور حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دربارن نے کہا کون ہے؟ آپ نے کہا حضرت جبرائیل۔ تو پھر دربارن نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دربارن نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا اور پہلے آسمان پر حضرت آدم نے خوش آمدید کہا، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ نے اور حضرت یحییٰ نے خوش آمدید کہا، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف نے اور چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں کلم قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ فرشتوں نے اذن طلب کیا کہ اے اللہ تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ان کی دیدار کی ہمیں اجازت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائے اور جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ سدرہ پر جمع ہو گیا اور جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سدرہ کو ڈھانک لیا۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں شہباز سدرہ کے بازو تھک جائیں اور روح الامین کی حد ختم ہو جائے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حریم الہی میں پہنچے اور اپنے سر کی آنکھوں سے عین عالم بیداری میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرب سے مشرف ہوئے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب سے نوازا۔ روح البیان جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات ایک طویل سفر کر کے زمین پر تشریف لائے تو کارخانے عالم و حکم الہی پھر چلنے لگا۔ ہر شے از سر نو مراحل کو طے کرنے لگی، چاند سورج اپنی منازل طے کرنے لگے، حرارت و ٹھنڈک اپنے درجات طے کرنے لگی۔ غرض یہ کہ جو چیزیں سکون میں آ گئی تھیں مائل با حرکت ہونے لگی، بستر مبارک کی حرارت اپنے درجات طے کرنے لگی، حجرہ مبارک کی زنجیر ہلنے لگی، کائنات میں نہ کوئی تغیر آیا اور نہ کوئی احساس کسی